بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس ویڈیو میں ذکر ہوگا بنی اسرائیل کے ایک ایسے عالم دین کا جس کو اللہ رب العزت نے اسم اعظم عطا فرمایا تھا، اور وہ اس قدر مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد اتنی کثیر تھی کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھی۔ وہ زمین پہ بیٹھا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن کیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے لیے کتے کا لفظ استعمال فرمایا۔ ایسی کیا وجہ بنی؟ وہ اتنے بڑے عہدے سے اس قدر گرا کہ اللہ رب العزت نے اسے دونوں جہانوں میں رسوا کر دیا۔ بات کروں گی بالام بن باورا کی۔ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم، عابد اور زاہد تھا۔ اس کو اللہ رب العزت نے اسم اعظم عطا کیا تھا۔ یہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ بہت ہی مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھیں۔ ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے آئے تو بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے، تو بالام بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں، کیونکہ وہ بہت بڑا طاقتور لشکر لے کر ہم پر حملہ آور ہو چکی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہماری زمینوں سے نکال کر اپنی قوم کو یہاں آباد کر لیں، اس لیے آپ حضرت موسیٰ کے لیے ایسی بد دعا کیجیے کہ وہ شکست کھا کر واپس لوٹ جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر بالام بن باورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ مانگو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر مومنین اور فرشتوں کی جماعت کے ہیں، ان پر بھلا کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر گر گرا کر اس سے طرح طرح کا اصرار کیا۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ چلو استخارہ کر لیتا ہوں، اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں ضرور بد دعا کروں گا۔ مگر استخارہ کے بعد جب اسے بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ میں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے اسے بہت زیادہ تحائف اور ہدیہ دینے کی پیشکش کی۔ ان کے بے پناہ اصرار پر یہاں تک کہ بالام بن باورا لالچ میں آ گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا، اپنے گدھے پہ سوار ہوا اور بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کا گدھا منہ موڑتا تھا اور وہ اسے مار مار کر چلاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اسے گویائی کی طاقت دے دی اور کہنے لگا، افسوس بالام بن باورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں، میرا منہ موڑتے ہیں، مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بالام، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور مومنین کی جماعت کے لیے بد دعا کرے گا؟ گدھے کی یہ بات سن کر بالام بن باورا واپس نہیں لوٹا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو غور سے دیکھا، اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب بد دعا کرتا اس کی زبان سے اور ہی الفاظ نکلتے۔ وہ بد دعا کرنے کے لیے زبان جیسے ہی کھولتا، اس کی زبان پر بد دعا اپنی قوم کے لیے جاری ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے اسے ٹوکا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو الٹی بد دعا کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں جبکہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنی ہے۔ تو اس نے کہا، اے میری قوم، میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں، میری زبان سے کچھ نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر اللہ کا قہر نازل ہوا، ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ لگی۔ اس وقت بالام بن باورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا، افسوس،
میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و قہار غضب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری قوم میری کبھی دعا قبول نہیں ہوگی، مگر میں تم لوگوں کو ایک چال بتا دیتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک بھی آدمی زنا پہ آ جائے تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ اس بات پر اس کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت ہی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگار کروا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کو اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ عورت مجھ پر حلال ہے؟ آپ نے فرمایا، خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً تو اس سے الگ ہو جا اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس پر غلبہ طاری ہو گیا، وہ اسے اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آیا اور نبی کے فرمان کو ٹھکرا دیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹ آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ بالم بن باعورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹکی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت اس طرح فرماتا ہے، اے محبوب، انہیں اس بالم بن باعورہ کے احوال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان آیتوں سے صاف نکل گیا، پھر شیطان کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو آیتوں کے سبب اوپر اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ کر رہ گیا اور اپنی خواہش کا پیروکار ہوا۔ تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے جب بھی اس کی زبان نکلے، تو اسے چھوڑ دے جب بھی اس کی زبان نکلے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اے محبوب، آپ لوگوں کو نصیحت سناتے رہیے تاکہ لوگ دھیان رکھیں۔ معزز سامعین، روایات میں ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بالم بن باعورہ کو اتنی کرامتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قدر ذلیل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کو دونوں جہان میں اس طرح ذلیل و خوار نہیں کرتا۔